بزرگان محترم، جو موضوع ڈسکس کرنا ہے اس تعلق سے اولاً منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گفتگو کس تعلق سے کرنی ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کا ایک شعر ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہیں زینت چمن، گلہائے رنگا رنگ سے ہیں زینت چمن، اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چمن کے اندر ایک قسم کے پھول نہیں ہوتے، رنگ برنگی کیا ہوتے ہیں، ہے نا، رنگ برنگی پھول ہوتے ہیں اس کے اندر۔ تو فرمایا کہ اس دنیا کو زیب ہی اس سے ہے۔ دیکھیے ہم لوگ تو اختلاف کو برا سمجھتے ہیں، لیکن ذوق چونکہ صاحب ذوق ہے، اس لیے انہوں نے بڑی ذوق والی بات کہی ہے، اور ہمارا ذوق وہ ہے نہیں، ہم بد ذوق ہے، بد شوق ہے، تو اس وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہاں سنو پہلے ایک بات، اختلاف کی دو قسمیں ہیں، ہم لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات سننا بڑی کام دے گی زندگی میں۔ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ ہم لوگ کہتے اتحاد اتحاد اتفاق یونیٹی، ارے ہر جگہ یونیٹی ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ دیکھنا ہے کہ اختلاف ہے کیسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یونیٹی تھی، سارے لوگ ایک پیج پر تھے؟ نہیں تھے۔ بہت سو نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، ایمان نہیں لائے وہ۔ چلو اس کے بعد کی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تو سب مسلمان ہیں، ان الذین آمنوا ہے، سب ایک پیج پر تھے؟ ان میں اتحاد ہی اتحاد تھا، اتفاق ہی اتفاق تھا؟ ارے بولو زور سے، نہیں، ان میں بھی اختلاف رہا، صحابہ کرام میں اختلاف رہا۔ میں آپ کو دو مثالیں دوں سمجھانے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میں اور آپ جو وضو کرتے ہیں نماز کے لیے یا قرآن کریم کو مس کرنے کے لیے یا طواف کرنے کے لیے یا مسجد میں داخل ہونے کے لیے، تو وضو کے اندر کتنے فرض ہے؟ جزاک اللہ، 4 فرائض ہے وضو میں۔ ان میں ایک فرض کون سا ہے؟ ہاتھوں کو دھونا۔ صلاح الدین بھائی کہاں تک دھوتے ہیں؟ کوہنی سمیت۔ ہاں، کہ جس کو کہتے ہیں، حافظ امتیاز نے پڑھ رکھا ہے، ہمارے اساتذہ کہہ لیجئے یا استاد ہم کو یوں سمجھاتے تھے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے۔ کیا ہے؟ غایت مغیّہ میں داخل ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ کوہنی۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے، یعنی مطلب یہ امتیاز بھائی کہ کوہنی کو بھی کیا کرنا ہے؟ دھونا ہے، کوہنی کو بھی دھونا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے غایت جاوید بھائی مغیّہ میں داخل ہے۔ تو ہم سب یہاں تک دھوتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام بھی یہیں تک ہاتھ دھوتے تھے وضو کے اندر، لیکن ہمارے ہاشم بھائی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ تو کیا ہے ہاشم بھائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماعیل بھائی کہاں تک دھوتے تھے؟ ادھر دیکھو، یہاں تک ہاتھ دھوتے تھے وضو میں۔ کہاں تک دھوتے تھے؟ یہاں تک۔ فاروق بھائی ہاتھ جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوتے تھے، حالانکہ ہمیں نہیں دھونا ہے۔ تو اختلاف رہا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں تک۔ اب وہ کیوں سمجھتے تھے تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سعید بھائی۔ دوسری چیز، دوسرا اختلاف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت
دیگر کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھا لی ہے حضرت مولانا، وضو ہے آدمی کا عارف بھائی، اور وضو کرنے کے بعد کیا کر لیا، آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھا لی یا نوش کر لی، تو محمد علی صاحب وہ کیا ان کا مسلک یہ تھا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو کیا ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کی مثال دیتا ہوں، ہے سعد اللہ صاحب، سحری میں کیا کریں گے، کھائیں گے اور اس سے پہلے وضو کریں گے، تہجد پڑھیں گے، ہے نا، تہجد پڑھنے کے بعد پھر آخر میں چودھری صاحب کیا کہیں گے کہ چل چائے بنا، ہیں کہ چائے، ہم چائے پی کر کیا ہے اشرف بھائی مسجد میں جو ہے وہ آتے ہیں، چائے کس پہ پکتی ہے، آگ پہ پکی ہے نا، چائے آگ پہ پکی، تو ہمارا وضو کیا ہو جانا چاہیے، لیکن دوسرا کوئی وضو نہیں کرتا حنیف بھائی، ہیں کوئی وضو کرتا ہے، کوئی وضو نہیں کرتا۔ ارے وہ رمضان والی مثال چھوڑو، ابھی کچھ دیر باقی ہوگی تو کچھ لوگ کچن میں جائیں گے، کچن شریف، اور کچن شریف میں جا کے چائے شریف پکائیں گے، ہیں، اور چائے شریف پکا کر کیا ہے اس کو چودھری صاحب نوش کریں گے، لیکن وضو کوئی نہیں کرے گا، کرے گا کوئی وضو نہیں کرے گا، حالانکہ چائے کس پہ پکی ہے، اس پہ جو ہے وہ پکی ہے۔ تو یہ اختلاف صحابہ کرام میں رہا، کیوں رہا، میں نے کہا اس کی وجہ ہے، میں اس میں ابھی نہیں جاتا چونکہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، تو بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا رہا ہے، اختلاف رہا ہے، ہاں اختلاف جو ہے وہ صحابہ کرام کے اندر وہ رہا ہے، اور بعد میں پھر ائمہ اعظام ائمہ کرام ان میں بھی رہا ہے، بعد والوں میں بھی جو ہے وہ رہا ہے، ارے ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں رہا ہے۔ ایک بڑا پیارا قصہ یا واقعہ آپ کہہ لیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں جاوید بھائی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے شیخ کون تھے سعید بھائی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے شیخ تھے، اور والد کا نام کیا، آپ کو تو یاد ہونا چاہیے، آپ کا بیٹا زکریا اور آپ کا پوتا یحییٰ ہے، ہاں تو زکریا اور یحییٰ۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سعید بھائی سنایا کرتے تھے کہ قرآن کریم میں 7ویں پارے میں ایک آیت آئی ہے، 7واں پارہ جہاں پون پارہ ختم ہوتا ہے حنیف بھائی، تو وہاں سے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا جو رکوع شروع ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اللہ نے کیا فرمایا، یہ سارے کیا ہے، انبیاء ہے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، اور اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں آگے كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ اکبر، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ تمام کے تمام صالحین تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے۔ تو حضرت شیخ کے خاندان میں حضرت کا نام زکریا، حضرت کے والد کا نام یحییٰ، اور حضرت کے چچا کا نام، ارے دعوت و تبلیغ کے احباب تو بولو یار، ہیں اشرف بھائی، ہاں الیاس، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کے کیا ہوتے تھے، رشتے میں چچا ہوتے تھے، ہاں رشتے میں جو ہے وہ چچا، ایک اور رشتہ بھی تھا، کیا ہیں، سسر، کیا ہوتے تھے، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا نکاح کس سے ہوا تھا، ہاں تو کیا ہوا بولو نا آپ، کیا رشتہ ہوا، ہاں ویوائی، ہمارا ایک چاچا کہتا ہوتا ہے کہ ویوائی اینا وگر આપણા થી નહીં રેવાય، ہیں فاروق بھائی، تو سب جی بولیے، وہ مجھے نہیں معلوم کہ داماد ہوئے کہ نہیں، وہ نہیں معلوم مجھے، تو بہرحال تو یہ ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا، اور ایک اور صاحب تھے عیسیٰ،
تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ اللہ اکبر، یہ آیت کتنی فٹ بیٹھتی ہے اس خاندان پر. اللہ اکبر ہیں سعد اللہ صاحب، قرآن کریم کی پوری آیت اس فیملی اور اس خاندان پر فٹ بیٹھ رہی ہے. جیسے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا ایک ہوائی اڈا ہے، ہوائی اڈا کیا کہیں گے، ایئرپورٹ، وہاں پر حافظ صاحب ابھی آپ کی ضرورت پڑے گی. حافظ امتیاز سورہ یوسف میں ہے 13واں پارہ، مصر کیا ہے، وقالت ادخلوا مصر انشاءاللہ، یہی ہے. ہاں غلط ہو تو حافظ امتیاز کو پکڑنا چاہیے. اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، ہاں کہ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ بیوتا آمنین. یہ سورہ یوسف میں ہے یہ، ہاں کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا کہ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ بیوتا آمنین. کبھی آپ کا جانا ہو مصر، ایجپٹ، وہاں کے ایئرپورٹ پر دیکھ لینا یہ آیت لکھی ہے کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ بیوتا آمنین. کتنی فٹ بیٹھتی ہے صلاح الدین بھائی، پوری آیت اس ہوائی اڈے پر، اور اس پر جو ہے وہ فٹ بیٹھ گئی. تو وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، حضرت شیخ کا نام زکریا، والد کا نام یحییٰ، چچا کا نام الیاس. ایک اور صاحب تھے خاندان میں، ان کا نام تھا عیسیٰ. کل من الصالحین. حنیف بھائی، ہاں تو گلہائے رنگا رنگ سے ہیں، زینت چمن اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، اس پہ سنا رہا تھا. تو حضرت شیخ کے کیا ہے، ابھی آج کا جو منظر ہے اس میں بھی سمجھو، میں بولوں گا تو پھر خواہ کنٹروورسی پیدا ہوگی، آپ سمجھ لو. 2 بڑے دھڑے ہو گئے اشارے کی زبان میں، عالمی طور پر 2 دھڑے ہو گئے، ہے نا. سمجھ جانا، سمجھدار کے لیے کیا کافی ہوتا ہے، اشارہ. نے جاوید بھائی آپ ہوں کہ جانور نے ہوں جو ہے ڈپھنا، ہاں کہ یہ لوگ نے عارف بھائی ڈپھنا جو ہے، تو آپ سب کیا ہے، سمجھدار ہے نا. نہیں تو سعد اللہ بھائی نے کیا ڈپھوں لینے ابھا تھا. تو بہرحال سعید بھائی کیا ہے، سمجھدار کے لیے سے. تو بھائی یہ کوئی ضرور لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں یہ بات مت کرو، یہ بات اتحاد اتحاد اتحاد، یونیٹی یونیٹی یونیٹی. ارے بھائی وہ سامنے والا تیار بھی تو ہونا چاہیے یونیٹی کے لیے. قرآن و سنت کے خلاف بکواس پہ بکواس ہوتا جا رہے گا تو یونیٹی کہاں ہوگی؟ اس لیے یاد رکھو ہر اختلاف برا نہیں ہوتا. عوام نہیں سمجھتی اس کو عام طور سے، اور عوام سے آگے جن کو خواص سمجھا جاتا ہے یا جو اپنے کو سمجھتے ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی اختلاف نہیں کرنے کا، اختلاف نہیں کرنے کا. ارے وہ اختلاف تو ہو جاتا ہے، یہ تو فطرت ہے، ایک خاص معنی میں فطرت. اور ایک یہ کہ لوگ الٹا کریں گے تو پھر کیا ہوگا. ہاں خیر، تو اختلاف کی کتنی قسمیں ہیں یاد رکھو، 2. ایک اختلاف کی قسم ہے اس کا نام ہے اختلاف محمودہ. کیا ہے؟ ہاں. اور دوسرا مذمومہ. ایک اختلاف محمود ہوتا ہے، محمود کا معنی اچھا. ہاں چونکہ چودھری صاحب کا بچہ ہے اس لیے چودھری صاحب نے فوراً جواب دیا کہ اچھا ہے. ہاں چونکہ ہے ان کا بچہ ڈاکٹر محمود. بہرحال تو ایک اختلاف محمود ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور دوسرا اختلاف کیا ہوتا ہے، مذموم ہوتا ہے. مذموم یعنی برا، نامناسب. یہ پہلے سے چلا آ رہا. اور یہ میں جس اختلاف کی بات کر رہا ہوں صحابہ کرام کے درمیان، یہ اختلاف محمودہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ امت کا اختلاف کیا ہے، رحمت ہے. اور یوں بھی کہا گیا کہ علماء کا اختلاف کیا ہے، رحمت ہے. وہ بئی معنی کے بعد میں ہمارا ٹاپک گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے. مجھے وہی بات کرنی ہے اگر وقت رہا تو، کہ بھئی ہم عام طور سے جہری نمازوں میں شروع کرتے ہیں قرات الحمدللہ سے،
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے میں شروع کر رہا ہوں، کیوں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہی مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ اختلاف جو ہیں یہ کس کا ہے؟ اولا اور غیر اولا کا ہے، افضل اور غیر افضل کا ہے۔ یہ اختلاف محمودہ ہے، مذمومہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا؟ تو اختلاف ہوتا رہتا ہے، مسائل میں کیا ہے؟ رائیوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ تو میں اس پہ سنا رہا تھا کہ حضرت شیخ کے کیا ہے، شیخ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اب سہارنپور میں یہ دونوں حضرات کا مکان ساتھ میں تھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نیچے تھے گراؤنڈ فلور میں ہیں، اور حضرت کے والد اوپر میں فرسٹ فلور پر۔ جب بقرعید کا موقع آتا تھا، قربانی کے مسائل لوگ بلال بھائی پوچھنے آتے تھے، اشرف بھائی قربانی کے مسائل علماء سے۔ نیچے کون تھے؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے والد اوپر۔ تو ظاہر کی بات ہے آدمی پوچھنے آئے گا حنیف بھائی کس کے پاس جائے گا؟ سعد اللہ صاحب نیچے جائے گا نا، کہ بھائی نیچے ہے، حسین بھائی ایزی ہے، فاروق بھائی تو بھائی نیچے سے پوچھ لو۔ اب وہ پوچھتا تھا آ کر کہ حضرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس میں 1 سے زائد لوگ شریک ہے حصے میں۔ کتنے؟ 2 آدمی مل کر یا 2 سے زیادہ مل کر۔ میں خالی بالکل اشارے کی زبان میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ بقرعید کا موقع آئے گا تو تفصیل سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ جائز ہے۔ دیکھیے ہمارے علماء کے دلوں میں کتنی وسعت تھی اس مسئلے میں۔ دونوں اکابر صلاح الدین بھائی، دونوں بزرگوں کی رائے جدا جدا تھی، الگ الگ تھی۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سعید بھائی، وہ ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جائز ہے، اس کی جائز چھوڑ دو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت کے والد صاحب مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جائز ہے۔ نیچے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے پھر جائز والا کر دیا کہ اجازت نہیں ہے، نیچے سے یہ ملتا تھا کہ اجازت نہیں ہے، اور اوپر والا کیا کہہ رہا ہے؟ اجازت ہے۔ اب کوئی پوچھنے آتا نیچے تو اپنی رائے بتلا دیتے کہ بھاگ گھر، اجازت نہیں ہے، لیکن حافظ امتیاز ایسا نہیں کرتے تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ بھائی سن، تو مجھے پوچھنے آیا ہے، اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ اجازت نہیں ہے، لیکن تجھے اگر ایسا ہی عمل کرنا ہے اسی طرح تو ایک کام کر، فرسٹ فلور پہ چلا جا، وہاں سے اجازت مل جائے گی۔ وہاں سے کیا مل جائے گی؟ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اختلاف کے اصول و آداب اور حدود اختلاف، 2 نام سے چھپی ہے، اس میں یہ واقعہ ہے۔ اس میں یہ واقعہ جو میں نے ذکر کیا وہ کیا ہے موجود ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اختلاف ہوتا ہے، اور یہ جو چاروں ائمہ ہیں، 4، ان میں اختلاف اصول کا نہیں ہے، فروع کا ہے۔ اصول کیا معنی؟ توحید، رسالت، آخرت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان میں یہ چاروں کا اختلاف نہیں ہے۔ چاروں یہی کہتے ہیں کہ بھائی ایمان والا ہونے کے لیے توحید، رسالت، آخرت پر کیا اسماعیل بھائی ایمان ضروری ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ نماز فرض ہیں، چاروں ائمہ کہتے ہیں۔ روزہ فرض ہیں، چاروں ائمہ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہیں، چاروں ائمہ کہتے ہیں۔ حج اگر شرائط پائے جائیں فرض ہیں، چاروں ائمہ کہتے ہیں۔ یہ اختلاف پھر کیا ہے؟ وہ رحمت بن جاتا ہے۔ یہاں مجھے یاد آیا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، جو میرے اپنے الفاظ میں اس طرح ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو چاروں ائمہ میں اختلاف ہوا ہے، یہ چاروں ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو۔ چاروں ائمہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سنتوں پر عمل ہو، چاروں کا منشا یہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال 2 طرح سے کیے ہیں، یوں بھی کیا، یوں بھی کیا، دونوں طرح کیا۔
تو چاروں کا مقصد ایک ہے، تو کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا، دونوں ہے کس کا عمل؟ ارے بولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، دونوں کس کے عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں وہ عمل ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا، یہ کس کی رائے ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام احمد بن حنبل۔ امام مالک علیہ رحمہ کی ایک رائے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رائے یہ ہیں کہ بھئی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ زور سے پڑھنا ہے۔ تو یہ حضور نے پڑھا ہے زور سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور آہستہ بھی پڑھا ہے، تو دونوں سنت ہیں، دونوں کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب کسی نے اس روایت کو لے لیا، کسی نے اس کو لے لیا۔ آپ یہ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ بہت سی روایات ایسی ہے جو چاروں ائمہ تک نہیں پہنچی، کسی تک یہ پہنچی اس نے وہ لے لیا، کسی تک وہ پہنچی اس نے وہ لیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کہاں گزاری؟ انگلینڈ میں۔ اب آپ بولو نا، آپ کے ہیں پتہ ہونا چاہے نا، ہم تو امام ابو حنیفہ کا بتائیں گے کہ کہاں گزاری، آپ بتاؤ۔ خیر، تو بہرحال ایک یہ بھی وجہ ہے۔ دوسرا آپ کو گزشتہ ہفتے مثال دی تھی کہ عربی زبان جنتی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے، بڑی لطیف زبان ہے۔ با والی مثال سعید بھائی دی تھی نا کہ با کے کیا ہے؟ مختلف معنی ہے، تو اس وجہ سے بھی پھر ایسا کیا ہے؟ وہ ہو گیا۔ تو خیر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے۔ اسی لیے یہاں ایک اور بات سنو، رمضان المبارک میں تراویح لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، رمضان المبارک میں کیا ہے؟ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، حرمین شریفین۔ اب رمضان المبارک میں ہم سب جانتے ہیں کہ وتر کی نماز آدمی تنہا تنہا پڑھتا ہے، صحیح ہے؟ سبحان اللہ، عارف بھائی کہہ رہے ہوں۔ ارے میں نے کیا بولا وہ تو سنو، میں نے یہ بولا کہ سب تنہا تنہا پڑھتے ہیں، تنہا تنہا ہے، ہاں تو وہی ہوئی نا، سب کیسے پڑھتے ہیں؟ جماعت سے پڑھتے ہیں۔ اب حرم شریف آدمی چلا گیا، حرمین شریفین ہیں چودھری صاحب، اور امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کرتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں وتر کی نماز کتنے سلام سے پڑھنی ہے؟ ایک سلام سے۔ یہ جو دو سلام ہے نا دونوں طرف، تو سنو اب وہ دو سلام کا معاملہ عبدالسلام سے کہ وہ در حقیقت ایک سلام ہے، دونوں مل کر کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور امام احمد بن حنبل مکہ مکرمہ میں جو ائمہ ہے وہ کس کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں؟ نہیں، مالک تو وہاں ہے مدینہ شریف میں ہے، یہاں حنبلی ہے، یہاں حنبلی۔ اس کی مثال دوں میں آپ کو کہ حنبلی کیوں ہے، سنو بات یاد آئی تو۔ بڑے ائمہ جاوید بھائی کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ان میں سے 3 ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا وقت بھی شروع ہوگا ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت۔ یہ سنو، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں وہ حنفی وہ کیا ہے؟ مسلک حنبلی پر عمل کرتے ہیں۔ 3 ائمہ یہ کہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ، کہ ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اسی وقت جمعہ کا وقت بھی شروع ہوتا ہے۔ اور ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ زوال، ہاں چلے بہرحال ہم زوال ہی بولتے ہیں، بعض مطلب آپ صحیح ہوتے ہیں، میں جان بوجھ کے سوال کرتا ہوں، کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں؟ جمے رہو اپنی بات پہ۔ ویسے اصل میں اس کا نام ہے نصف النہار۔ کیا نام ہے؟ نصف النہار، لیکن بولتے ہیں زوال، وہ لکھا بھی زوال ہوگا، لکھا ہے کہیں؟ وہ لکھا بھی کیا ہوگا؟ زوال ہوگا۔ ویسے اس کا صحیح نام کیا ہے حنیف بھائی؟ ہاں، تو خیر بہرحال اس وقت اب آپ جائیں نا مکہ مکرمہ تو آپ ذرا مارک کرنا اس کو، غور کرنا، جمعہ کے دن وہ لوگ اذان نصف النہار اور زوال سے پہلے پڑھ لیں گے، دیکھنا آپ، وہ پہلے پڑھ لیتے۔ اب یہاں ایک بات اور یاد رکھو
کہ آپ لوگ جاؤ، جب بھی اللہ بار بار لے جائے ہم سب کو لے جائے، اور جس طرح وہاں حاضری دینا چاہے اس طرح ہم حاضری دے۔ اذان ہو جائے تو گھڑی میں ٹائم دیکھو، اور ٹائم دیکھو کہ ظہر کا وقت شروع ہوا ہے کہ نہیں۔ ظہر کا وقت شروع ہوگا تبھی چودھری صاحب کیا ہے جمعہ کا وقت شروع ہوگا۔ سنتیں شروع مت کرو تو، اس لیے کہ وقت سے پہلے سنت پڑے گی تو ہوگی ہی نہیں۔ اب ہمارے لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ کیا ہے غور و فکر تو کرتے نہیں ہیں، اور ہم سنتیں شروع کر دیتے ہیں، ہماری سنت ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیوں اذان وہ لوگ پہلے دیتے ہیں؟ حنبلی مسلک میں جو دیتے ہیں وہ صحیح ہے، ان کے یہاں ان کے امام کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کے دن شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، یہ 3 وقتوں میں عبادت نہیں کرنی۔ کیوں کہ لوگ ان 3 وقتوں میں کیا کرتے ہیں؟ شیطان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعہ کا مبارک دن ہے تو شیطان کو کیا ہے، تو کہا کہ آج جلدی بھی دے دی تو کوئی حرج نہیں۔ اب ہمارے علماء نے سعودی حکومت کو خط بھی لکھا اور ان کو سمجھایا، ان کو بتایا کہ بھائی آپ لوگ کیا کرو، جب جمعہ کا وقت شروع ہو جائے ظہر کا اس وقت اذان دو، تاکہ ہمارے لوگوں کی سنتیں صحیح طور سے ادا جو ہیں وہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو خیر ان کے حساب سے تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ حنبلی مسلک ہے۔ ویسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ سعد اللہ بھائی کو آپ دیکھنا، وہ جب وطر ادا کریں گے تو کتنی رکعت پہ سلام پھیرتے ہو آپ؟ ہاں ارے یار خود کا عمل ہے اور زور سے نہیں بول رہے۔ 2 پر پھیرتے ہو نا آپ، ہے نا؟ دوسری رکعت میں آپ بیٹھیں گے سلام پھیریں گے اور فوراً آپ کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے ہیں فوراً، اور پھر کتنی رکعت پڑھیں گے؟ 1 رکعت پڑھیں گے۔ تو ان کے نزدیک گویا 2 سلام ہو گئے۔ دوسری رکعت کے بعد والا سلام وہ پہلا ہوا، اور 1 رکعت مزید پڑھیں گے، تیسری رکعت والا سلام وہ یہ۔ اب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو کیا ہے اس کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے، حدیث پاک میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سلام سے وطر پڑھتے تھے۔ کتنے سلام سے؟ 2 سلام سے جو ہیں وہ وطر پڑھتے تھے۔ ہمارے علماء عام طور پر جو لوگ رمضان المبارک میں حرمین شریفین جاتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ یا تو وہاں وطر مت پڑھو امام کے ساتھ، ایک مشورہ یہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ اگر پڑھو تو دوسری رکعت پہ سلام مت پھیرو، بیٹھے رہو، کیونکہ وہاں امام صاحب فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ سعد اللہ بھائی کو بھی آپ دیکھنا وہ فوراً کھڑے ہو جائیں گے، جیسے یہ سلام پھیرا فوراً کیا ہے، ایسا ہی ہے نا، ہاں تو فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سلام نہیں پھیریں گے، اتحیات کی پوزیشن میں، قاعدے کی پوزیشن میں بیٹھیں گے، امام حرم نے سلام پھیرا، وہ کھڑے ہو گئے، ہم بھی کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اور پھر جب وہ 1 رکعت مزید پڑھیں گے، ان کی بھی 3 ہوئی، ہماری بھی کیا ہے وطر 3 ہوئی، وہ بھی سلام پھیریں گے اور ہم بھی پھیریں گے۔ یہ دوسرا طریقہ۔ تیسرا طریقہ جو ان کا ہے، جس طرح حرمین شریفین میں کیا ہے وطر ادا کیا جاتا ہے رمضان مبارک میں اور عام دنوں میں بھی، لیکن میں رمضان کی بات کر رہا ہوں چونکہ ہم لوگ بھی وہاں ہوتے، ہم سے مراد ہے مسلک احناف والے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بخاری شریف کا جو درس ہوتا ہے دارالعلوم کراچی میں، وہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے، کتابی شکل میں۔ کتاب کا نام ہے انعام الباری۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ انعام الباری۔ انعام الباری میں سید بھائی حضرت نے یہ فرمایا کہ حضرت کی رائے یہ ہے، یعنی ایک رائے حضرت یہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر کسی نے جس طرح حرمین شریفین کے ائمہ کیا ہے کہ وطر ادا کرتے ہیں، 2 رکعت پہ سلام پھیرا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر واپس سلام پھیرا، تو اگر کوئی حنفی المسلک بھی اس طرح ادا کر لے گا تو اس کا وطر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وطر ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس طریق سے بھی حدیث میں پڑھنا موجود ہے، لیکن بہرحال چوں کا مربع خواہ نہیں کرنا ہے، اپنے مسلک پہ جس طرح عمل کرتے ہو اسی طرح کرو، لیکن کبھی ایمرجنسی صورت پیش آ جائے یا کبھی ایسی حالت پیش آ جائے، جیسے یہاں ہم پڑھیں گے رمضان مبارک ہماری مسجد میں، تو اب مجھے جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا ہے کہ میں 2 رکعت پہ سلام پھیر دوں نے پھر کھڑا ہوں، نہیں، یہاں اسی طرح پڑھو، لیکن وہاں کیا ہے
الگ طریقے سے، یعنی الگ سے مراد ہے کہ ان کا تو اپنا طریقہ، حدیث میں یہ طریقہ بھی موجود ہے، اب ہم وہاں پہنچ گئے تو پڑھ لو، اگر پڑھنا ہے تو ان کی طرح ادا ہو جائے گا۔ جس طرح مجھ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا رہی ہیں الحمدللہ سے، تو اب ایک صورت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھتا ہوں تو زبان جاری پر کلمات جاری ہو جاتے ہیں صورت، تو بھائی پڑھ لو ہے، چونکہ یہ کوئی واجب اور فرض کا تو معاملہ ہے نہیں، حلال اور حرام کا تو معاملہ ہے نہیں، یہ کس کا ہے؟ مستحب کا ہے، اولا اور غیر اولا کا ہے۔ تو بہرحال اس طریقے سے اگر کر لیا تو کیا ہے، ہو جائے گا۔ وقت ہو گیا ہے، میں اپنی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں ایک بڑی مزیدار جو ہے آپ کو مثال دے کر، یعنی ایسا کبھی ہو بھی سکتا ہے، بڑی مزیدار مثال ہے، تو اس پہ جو ہے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ مزید کچھ باتیں آئندہ۔ یہ میں جان بوجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اختلاف آپ کو سمجھ آئے۔ آج کل لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی نبی ایک تو امام چار کیوں؟ جب قرآن ایک ہے، حدیث پاک احادیث کی کتاب جو ہے ایک ہے، تو پھر یہ ہم الگ الگ امام کا فالو کیوں کرتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا یہ بھی ذرا آپ کے ذہن سے قریب ہو، آپ کو پتہ چلے کہ ایسا اختلاف کیوں ہوا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی آسان زبان میں آپ کے سامنے رکھوں، وہی رکھا ہے، آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کروں۔ ایک بڑی مزیدار مثال جو ہے کتابوں میں لکھی ہے۔ سعد اللہ صاحب سے پہلے ہم سوال کریں گے۔ سعد اللہ صاحب، آپ کا وضو ہے اور وضو کے بعد آپ کو خون جاری ہو گیا، آپ کا وضو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ او تیری کی، نہیں ٹوٹا۔ اتنے سال ہو گئے یہی سمجھتے رہے ہیں، نہیں ٹوٹا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے بعد خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک جاوید بھائی اگر مجھے آپ کو خون نکلا وضو کے بعد تو ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا؟ ٹوٹ گیا۔ ایک شرط خالی کہ خون اتنا نکلنا چاہیے جو کس کی مقدار ہو؟ بہنے کی۔ دو مثال لے لو، وضو کے بعد کسی نے بلڈ چیک کرنا ہے، شوگر، تو بلڈ چیک کرنے میں جو خون نکلتا ہے نا وہ بڑا فاروق بھائی معمولی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور ایک آپ وضو کرنے کے بعد ڈاکٹر پٹھان کے پاس چلے گئے اور آپ کو کیا ہے، بلڈ چیک کروانا ہے، تو ماشاءاللہ وہ کیا ہے، پورا انجیکشن بھر لیتا ہے، پورا انجیکشن جو ہے وہ بھر لیتا ہے، کتنے دنوں تک کھایا پیا اور باڈی بنائی اسماعیل بھائی نے، دوسرا ایک ہی سیکنڈ میں سب دے دیتا ہے، تو کیا ہے وہ پوری اب اس سے ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ یہ بہنے کی مقدار ہے۔ سمجھ آیا؟ یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اب کتابوں میں بڑا عجیب جو ہے یہ ایک صورت لکھی ہے جزوی کہ امام شافعی المسلک ہے، اور پیچھے جو نمازی ہیں مقتدی تو کچھ شوافی المسلک ہے، کچھ حنفی المسلک ہے۔ اب امام کو دوران نماز خون جاری ہو گیا، مثال کے طور پر نقصیر پھوٹ گئی، اپنے گجراتی میں گئی ہیں نسکوری پھوٹوانا، نقصیر پھوٹ گئی، تو ان کا وضو ٹوٹا امام کا؟ نہیں ٹوٹا۔ اب پیچھے جو نمازی ہیں تو بعض شوافی المسلک ہے، بعض حنفی المسلک ہے، امام ابو حنیفہ کے یہاں تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جو شوافی المسلک ہے ان کا تو کوئی پرابلم ہے نہیں، اب ہماری بڑا عجیب جواب لکھا علماء نے، لکھنے والوں نے، کہ دونوں کی نماز ہو گئی۔ امام کا وضو اس لیے نہیں ٹوٹا کہ ان کے امام کا یہی مسلک ہے، اور یہاں حنفی جو ہیں اس کا خود کا تو خون جاری نہیں ہوا ہے، کس کا ہوا ہے؟ تو بھائی وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ عمل جو ہے وہ کر رہا ہے۔ سمجھ آیا؟ تو کہاں کہ دونوں کی نماز کیا ہو گئی؟ پوری۔ ہمارا نام ہے عبدالسلام لاجپوری، تو ہم بھی ختم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔